کہہ رہے ہیں ایک رات میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ لیں، ان کا کس کی استطاعت ہوگی؟ حضور نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر. صحابہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں 10 پارے پڑھ سکتے. آج کی ڈیٹ میں 10 پارے تو زمانے میں نہیں تھے. آپ کے بزرگ تو ایک رات میں ایک ٹانگ کے اوپر ایک قرآن، دوسرے ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نہیں پڑھ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور وہ ایسی باتیں کریں گے ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ جو تم نے اپنے آباء و اجداد سے بھی نہیں سنی ہوں گی. فرمایا فیاکم وایاہم. اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن آخر هذه الامتی اولها، آخری لوگ پہلے لوگوں پر تان و تشنیع اور لعن تان شروع کر دیں گے. یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہوگی. اور قیامت کی تمام علامات صغریٰ ہمیں ظاہر ہوتی نظر آ رہی ہیں. فرقہ جہلمیہ کے موجودہ پریزیڈنٹ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بخاری میں ایک حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، بخاری دیکھیں جی بخاری پڑھ لو، بخاری میں حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سے کم قرآن نہ پڑھو. اور انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں رسول اللہ کے صحابہ کرام میں ایک پوری جماعت تھی جو ایک رات میں قرآن پڑھا کرتی تھی. سب سے پہلے یہ میرے سامنے شعب الایمان بہقی ہے اور اس کی دوسری جلد ہے. طحاوی کے اندر شرح معانی الاثار کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، سعید الخاطر میں حافظ ابن جوزی نے، اور فضائل میں امام ابن کثیر نے، المسلم، بے شمار کتابوں میں ہے. امام ترمذی نے ترمذی میں لکھا اور بہت سے محدثین نے اس کی لسٹ لکھی، صحیح سند سے ثابت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے قارأ القرآن فی رکعۃ، کہ وہ ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پورا اللہ کا قرآن تلاوت فرما دیا کرتے تھے. اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ ایک رات میں قرآن 61 قرآن پڑھتے تھے رمضان میں، ان کو حدیثیں نہیں آتی تھی. تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث جو آپ بخاری کی پیش کرتے ہیں، جب بخاری لکھی نہیں گئی تھی، جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے حدیثیں سنی ان کو یہ حدیث نہیں آتی تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ ایک رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے. اور اس کی ایک اور سند حافظ ابن کثیر نے فضائل القرآن میں لکھی اور امام ابن کثیر نے کہا اس کی سند صحیح ہے. دوسرے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، جن کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور تمام سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ دجال کا اور وہ جساسہ کا آتا ہے. ان کے بارے میں بہقی شعب الایمان یہ میرے سامنے ہے، اس کے اندر بہقی شریف کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے لکھا، اور حضرت جامع الاصول میں امام ابن اسیر جزری نے، اور مرقات میں ملا علی قاری نے، اور دیگر ان کے ترجمے میں بے شمار مقامات پہ یہ روایت موجود ہے. 1994 نمبر روایت ہے، 1994 نمبر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے اندر بہقی شعب الایمان کے اندر. اور اس حدیث کے اسنادہ رجالہ ثقات، اس کی سند کا حکم یہ ہے تمام راوی ثقہ ہیں، اور یہ تمام کے تمام راوی ثقہ صحیح سند کے ساتھ. حضرت تمیم داری رسول اللہ کے صحابی ہیں. آپ کے بارے میں ہے کہ وکان یختم القرآن فی رکعۃ، ایک رکعت میں آپ پورا قرآن ختم فرما جایا کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا اللہ کا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے. اب ان کو حدیث نہیں آتی تھی کہ 3 دن سے کم جس نے قرآن ختم کیا اس نے تو سمجھے ہی نہیں. اب رسول اللہ کے صحابی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، حضرت جناب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، امام طحاوی نے لکھا ایک رکعت میں قرآن پڑھ جایا کرتے تھے، ایک رات میں قرآن پڑھ جایا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام، اب صحابہ نے حدیث نہیں سنی تھی، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ بخاری کی ایک روایت ہوگی، اور جنہوں نے ڈائریکٹ سنی ان کو سمجھ نہیں آئی. آج 14 صدیاں بعد ایک بندہ کہتا ہے مجھے دین سمجھ آ گیا، باقی تو پچھلوں کو پتہ نہیں کیا ہے، مجھے صحیح سمجھ آ گئی دین کی. اللہ اکبر.